بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کل عامل تک شاید کہ گفتگو کر دی گئی تھی، یا پھر آج وہیں سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ عامل کے بارے میں جو تاریخ انہوں نے پیش کی ہے وہ کیا ہے؟ العامل ما به يتقوم المعنى المقتضي للإعراب۔ ترجمہ دیکھیں، عامل وہ چیز ہے، ما موصولہ لے سکتے ہیں، ما موصوفہ بھی لے سکتے ہیں۔ وہ چیز ہے کہ جس کے سبب یا جس کے ذریعے ایسا معنی حاصل ہو، یتقوم ای یتحصل اور یوجد کے معنی میں ایسا معنی حاصل ہو جو معنی کیا کرے، اعراب کا تقاضا کرے یا اعراب کو طلب کرے۔ اب میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ وہ معنی کتنے ہیں جو کیا کرتے ہیں بھائی، اعراب کا تقاضا کرنے والے معنی کتنی صورت ہیں۔ کوئی بھی لفظ پر اعراب اگر آئے تو تین کنڈیشن میں سے کوئی کنڈیشن ضرور ہوگی، اس میں متمکن کے اعراب کی صورت حال ہے۔ کون کون ہے؟ رفع سب جائے تو الگ ہے، فاعلیت ہے، مفعولیت اور اضافت ہے۔ یہ بات کل تک گزر چکی تھی۔ آج کے سبق میں جب پڑھنے جائیں گے، اس میں متمکن کے اعراب کی جو صورتیں آپ نے دیگر کتابوں میں پڑھی ہیں، شروعات میں کہیں 16 آپ نے پڑھی ہوں گی اور کہیں آپ نے کیا پڑھی ہوں گی، کہیں 12 پڑھی ہوں گی خلاصہ میں۔ اگر سچ میں دیکھا جائے تو وہ 9 ہے۔ آج کے سبق میں 9 کا بیان مختصر انداز میں، عبارتیں بہت مختصر ہوتی ہیں، بات بہت طویل ہوتی ہیں۔ ان میں اگر ہم عبارت کی باریکیوں پر جائیں کہ یہاں انہوں نے ایسی عبارتیں کیوں لائی، ایسا کیوں لائی، تو وقت بھی جائے گا، خاطر کا شاید فائدہ بھی نہ ہو۔ جہاں ضرورت ہوگی وہاں قطر مقدو انشاءاللہ گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو عامل کے بعد اب یہاں سے جو بات بیان کرنے جا رہے ہیں کہ اعراب ایسا امر ہے، ایسی چیز ہے جو آخر میں جاری ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، پڑھ چکے ہیں پہلے سے۔ آخر میں جب جاری ہوتی ہے تو اس کے اعتبار سے چیک کریں گے کہ کیا کیا چیزیں آخر میں آ سکتی ہے۔ تو رفع چند چیزوں کے ذریعے سے دیتے ہیں، کل آپ کے سامنے بیان کر لیا گیا ہے۔ رفع کی علامتیں کتنی ہیں؟ ضمہ ہے، واو ہے، الف ہے، نون ہے۔ پڑھے نا آپ کہ رفع میں ضمہ کیا ہے؟ اصل ہے۔ اسی طرح نصب کی کئی علامتیں ہیں، 5 علامتیں ہیں۔ اس میں نصب میں کیا ہے؟ فتحہ اصل ہے۔ جر میں کیا ہے؟ کسرہ اصل ہے۔ چند چیزوں کا بیان پیچھے ہو چکا ہے۔ اب یہاں سے فا برائے تفسیر فل مفرد میں، ٹھیک ہے، تو میں نے پہلے بتایا تھا کہ مفرد کے کئی معنی آتے ہیں، بتایا تھا۔ ان معنی میں سے یہاں بیٹا ہے فل مفرد۔ یہ مفرد کس کے مقابلے میں بولا گیا ہے؟ تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں۔ یہ بات کہاں سے سمجھ میں آئی؟ اس لیے کہ آگے چل کر کے وہ تثنیہ اور جمع کا اعراب بیان کرنے والے ہیں۔ گویا کہ یہاں مفرد جو بیان کر رہے ہیں یہ وہ مفرد نہیں ہے جو مرکب کے مقابلے میں ہو، مضاف کے مقابلے میں ہو، یا مشابہ مضاف کے مقابلے میں ہو۔ پتہ کیا چلا کہ یہ مفرد کس کے مقابلے میں ہے؟ تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں ہے۔ اب اعراب کی تفسیر یہاں سے بیان کی جا رہی ہے، تو دماغ لا کے ذرا سا سنیے گا، ٹھیک ہے۔ فالمفرد المنصرف سے لے کر والجمع المکسر المنصرف، آئیے کیا لکھا ہے؟ بالضمۃ رفعا والفتحۃ نصبا والجر والکسرۃ جرا۔ تو خبر کہاں ہے، مبتدا کہاں ہے؟ بالضمۃ رفعا والفتحۃ نصبا والجرۃ والکسرۃ جرا۔ یہ سب معطوف مل کر کے یہ خبر ہے۔ اوپر 3 چیزیں ہیں نا، مفرد منصرف صحیح، جمع مکسر منصرف، یہ 2 گئے۔ بیچ میں ایک چیز اور چھوٹ رہی بیٹا، جاری مجرا
صحیح. دو کتاب آپ پڑھ چکے ہیں. کیا پڑھے ہیں؟ تعریف کیا ہے؟ واو یا یا ہو اور اس کا ماں خبر کیا ہو. مثال دلون زبیون اور کچھ ہے مثال. ہاں ہاں رمیون. جی اور نکالا کر سب سوچے ذرا سا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تو تفصیلات یہاں پہ دیکھیں آپ. مفرد منصرف مفرد انہوں نے بیان کیا کیوں کہ تسنیہ کا اعراب بعد میں آنے والا ہے. ٹھیک ہے. مفرد کا اعراب بیان کی رسم مراد وہی میں نے کہا جو تسنیہ جمع نہ کیونکہ اس کے بعد اس کا اعراب کیا ہوا آگے آنے والا ہے. منصرف انہوں نے قید لگائے اس لیے کہ غیر منصرف کا مستقل اعراب آگے چل کر کے بیان کرنے والا ہے. ایک مفرد ہے غیر منصرف ہے تو اس کا اعراب کچھ اور ہو جائے گا. جیسے مثال کیا ہے؟ احمد ہے مفرد ہے غیر منصرف ہے تو منصرف رہے گا تو اس میں متمکن کی اعراب کی پہلے قسم میں اور غیر منصرف ہے تو اب کس قسم میں جائے گا اس کا بیان آگے آ رہا ہے. کتابوں میں الگ الگ جہتوں سے بیان ہے. بات سمجھ آ ہے نا. ان چیزوں کو اچھے سے دیکھ لیجیے بعد میں پھر کبھی کہیں کوئی ڈسٹربینس نہ ہو آپ کو. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کے بعد کوئی اور کتاب نوکیا پڑھنے والا نہیں ہے. جامع پڑھیں گے وہ اسی کی کیا ہے شرح ہے. تو بات تو وہی رہنے والی تقریباً. یہاں اس طرح پڑھ لیں کہ بات کیا ہو جائے مکمل ہی واضح ہو جائے ختم ہو جائے. مفرد تو مفرد منصرف ہے. آگے انہوں نے صحیح وغیرہ کچھ کہے انہوں نے نئے لگائے چھوڑ دے وغیرہ. کیوں کیا واضح ہے؟ جی یہاں لفظوں میں اگرچہ نہیں موجود ہے المفرد المنصرف الصحیح لیکن آگے چل کر انہوں نے عبارتیں جو بیان کی ہے نا کیا کس کا معطل کا اعراب بیان کیا ہے. جا الفتح رائد الفتح وغیرہ تو اس کا اعراب مستقل بیان کرنے والے ہیں آگے چل کر کے. تو پتہ کیا چلا کہ پہلے جو بیان کیا جا رہا ہے اس میں صحیح ہی داخل ہے. صحیح کے علاوہ جو دیگر ہے معطل وغیرہ جن کا اعراب بعد میں بیان کریں گے وہ داخل نہیں ہے. یہ باریکی ہے کتاب کے اندر. سمجھ آ رہی ہے؟ چلیں بات ختم ہو گئی. تو مفرد منصرف ٹھیک ہے صحیح ہو یا جاری مجرا صحیح ہو. جمع مکسر یہاں لکھا ہے جمع مکسر. یہ اعتراض ہے جمع سالم سے کیونکہ جمع ہے اگر سالم ہے تو اس کا اعراب بھی کیا ہو جائے گا الگ ہو جائے گا. پھر یہ ہے کہ جمع ہے مذکر ہے سالم ہے پھر اس کی اضافت ہے اگر یہ متکلم ہوتا ہے تو اس کا اعراب ایک الگ ہو جائے گا. بس سمجھ رہے ہیں؟ مفرد منصرف مثال کیا لیں گے آپ؟ اتنا بیچارے زید کو لگے جہاں تھا اٹھائے بٹھائے رہو گے. وہ لے لو خالد آپ کا نام بول لو. کیا نام ہے؟ اشتیاق. اشتیاق. اس کے بعد کیا ہے؟ جمع مکسر. جمع مکسر کسے کہتے ہیں بیٹا؟ کہاں سلامت نہ ہو بولو بولو نا تم. منصرف کا جمع مکسر منصرف یعنی جمع مکسر ہو غیر منصرف ہو تو پھر اس کا اعراب غیر منصرف جو بھی ہے بیٹا جمع ہو کچھ بھی ہو اس کا الگ ہوتا ہے. اگر تسنیہ بن جائے تو احمد ہو احمدانے نہیں ہوگا. ارے آپ لوگ تفصیل کا اعلان نہیں کرتے ہو تسنیہ کا اعراب ہو جائے گا. تو غیر منصرف مفرد اور جمع کی کنڈیشن میں مکسر ہو یا کچھ بھی ہو تو اس کا اعراب کیا ہے ایک مستقل اعراب ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر جمع مکسر ہے منصرف ہے تو اس کا اعراب وہی ہوگا جو مفرد منصرف کا اعراب ہوتا ہے. چلو تینوں دو کا اعراب یعنی تین چیز اس میں ہے مفرد منصرف صحیح جاری مجرا صحیح اور جمع مکسر منصرف. جو آپ پیچھے پڑھ چکے. ٹھیک ہے. کتاب میں لکھے ہوئے پڑھا تو یہ سب چار چیزوں کو لکھ سکتے ہو تفصیل کے ساتھ میں. کیا ہے بالضمۃ رفعن حالت رفع میں کس کے ساتھ میں ہے ضمہ کے ساتھ میں ہے. فتح حالت رفع میں فتح کے ساتھ حالت جری میں کسرہ کے ساتھ میں. ٹھیک ہے. اچھا مثال کیا ہے اس کی مثال سیٹ کر لیں گے نا. مفرد منصرف کی مثال کیا لیں گے آپ؟ جار مجرا کی مثال لے لیا آپ. جمع مکسر منصرف کی اور کوئی مثال لیں مکسر کی
جا نساء جی، اور بھی دوسرے نساء کے علاوہ کچھ اور اقوال ہے، افعال ہیں، ٹھیک ہے، احوال ہیں، سب کیا ہے؟ دنیا بھر کے سب ہے، سب کیا ہے؟ مقصر ہے نا. چلو عالم اجماع علماء اس میں تھوڑا کچھ قول ہے تو ٹھیک ہے جی. صفحے کی جمع صفحہ چلیں یہ فائنل ہے. اس کے بعد دوسرا دیکھیں آپ جمع المؤنث السالم بالضم. السالم بیٹا یہ مرفوع کیوں پڑھ رہا ہے؟ المؤنث تو بیٹا حالت جری میں السالم ہی آنا چاہیے پھر. کیوں بھائی؟ جمع المؤنث السالم یا سالم کیا پڑھیں گے؟ چلیں بیٹے یہ جمع جو ہے نا مضاف اس کی صفت ہے. جمع المؤنث سالم کس کی صفت ہے؟ لکھا ہو کچھ صفت ہو جمع المؤنث سالم پڑھیں گے. سالم پڑھو گے الجمع سالم للمؤنث. اصل عبارت یہ ہے ٹھیک ہے للمؤنث. ٹھیک ہے یہ الگ تعبیر انہوں نے بیان کر دی بالضمتی والکسرتی. ٹھیک ہے جمع مؤنث سالم کی قید انہوں نے کیوں لگائی؟ جمع مکسر ہو جائے سالم نہ ہو مؤنث ہو اس کا اعراب پھر وہی والا اعراب ہوتا ہے جو پہلا والا ہے. جیسے احمر کا مؤنث کیا ہوتا ہے؟ حمرا. جمع کیا آتی ہے؟ حمر. ابھی اس کی جمع ابھی اس کا مؤنث کیا ہے؟ بیضا. جمع کیا آتی ہے؟ جمع کیا آتی ہے؟ بیضن آتی ہے. اصل میں بیضن ہے فولن کے وزن میں. ٹھیک ہے قاعدہ جاری ہوا ہے مطلب کا کون سا قاعدہ جاری ہوا ہے؟ 26واں قاعدہ اس میں سے جاری ہے. چلو تو جمع مؤنث سالم ہو اگر مکسر ہو جائے تو اس کا اعراب پھر کہاں جائے گا؟ مفرد منصرف کا اعراب وہی ہوگا جو ہے اس میں 3 شامل ہے. تو جمع مؤنث سالم کا اعراب کیا ہے؟ حالت رفعی میں ضمہ اور کسرہ کس میں ہے؟ نصبی اور جری میں کیا ہے؟ کسرہ ہے. اس میں انہوں نے لکھا بالضمۃ رفعا والکسرۃ نصبا و جرا. ایسا نہیں کیا تو یہاں پہ حالت نصبی تابع ہے جری کی. ٹھیک ہے جاءت مسلمات رأیت 3 مرد بات سمجھ آ گئی. چلے گا اس کے بعد غیر مشرف کہہ رہا بیٹا جلدی لکھ رہے ہیں. غیر المنصرف. منصرف کس بات سے ہے بیٹا؟ آگے انفعال سے آیا ہے. انصرفا انصرف ہو. چلے غیر المنصرف تو کیا لکھا ہے؟ مفرد ہو یا مجموع ہو. ٹھیک ہے جمع ہو یا مکسر ہو بہرحال اس کا اعراب کیا ہوگا؟ وہی ہونے والا جو آگے بیان کریں گے. تثنیہ وغیرہ ہو تو اس میں چینجنگ ہے. کیا ہے آگے دیکھیے بالضمتی ای فی حالت الرفع بالضم الضمۃ والفتحۃ نصبا وجرا. حالت رفع میں ضمہ ہے اور نصب و جر میں فتحہ کے ساتھ اس کا استعمال کیا جاتا ہے. اس میں کچھ علتیں ایسی بیان کی جا سکتی ہیں کہ آخرکار یہ فتحہ نصبی والی حالت میں جری والی حالت کو کیوں ریچ کر کے لے کے آ رہے ہیں. سب نقطہ بعد لوگ پڑھ لیتے ابھی اصل چیز غائب ہو جائیں گی. بات ختم ہو گئی. مثال کیا بڑا ہے؟ احمد اور مساجد. احمد اور مساجد ہے مساوی ہیں. ٹھیک ہے سب مصباح جی مصباح کی جمع مساجد. کیا جہاں احمد بھائی تو احمد غیر منصرف پر کب کسرہ دے سکتے ہیں ان سب کا بیان تفصیل کے ساتھ میں جب آگے بڑھیں نا غیر منصرف کے بیان وہاں ساری چیزیں آ رہی ہیں. ان کی علتیں کیا ہیں, ایک سبب دو سبب کیا ہے, مکمل تفصیل کے ساتھ وہاں بات آگے آ رہی ہے انشاءاللہ. اب یہاں سے بیٹھے اعراب کی آپ نے شروع میں کتنی پڑھی تھی؟ 2 صورتیں پڑھی تھی. اعراب بالحروف اور اعراب بالحرکات. میں نے بتایا تھا کہ اختلاف ذاتی یہ اصل میں اعراب ہے. پڑھے تھے کہ معرب کا آخر کیا ہو جائے؟ چینج ہو جائے, لفظی چینج ہو جائے, حرکتی چینج نہیں. کل بتایا تھا. اب
نے کل ہی تو بتا رہے ہیں اختلاف ذاتی اختلاف وصفی صفتی مورب کا آخر کے اعراب اب تک جو بیان کیا انہوں نے اوپر کیا بیان کیا اختلاف وصفی تھا اب یہاں پہ اختلاف زیادہ کی طرف سے بیان کر رہے ہیں وہ کیا ہے دیکھو انہوں نے ڈائریکٹ کیا ہے کچھ یہ نہیں بتایا کہ اسماء ستہ ہو مکبرہ ہو موحدہ ہو مضاف ہو کس کی طرف یا متکلم کے علاوہ کی طرف کچھ بھی نہیں بیان کیا ان شارٹ عبارت ہے کیا بیان کیا ابو کا اخو کا ہمو کی جو کیوں ہم کے بولتے ہیں ایک عورتوں کے ایک چیز نیچے لکھا ہوگا بے کسر کاف لکھا ہے لأن الحم قریب المرا من جانب زوجها فلا يضاف الا الیہا اللہ یہ کنڈیشن ہے اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں آپ اس کو اور ہنو کا معنی کیا ہوتا ہے اوپر لکھا ہوا انہوں نے کا لکھا ٹھیک ہے زمار مضافۃ الی غیری یا المتکلم ٹھیک ہے یہاں تک کہ مبتدا ہے یعنی ابو کا اخو کا ہمو کی ہنو کا فو کا زمارن جبکہ یہ یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہوں کیا ہے بھائی بالواوی والالف والیاء حالت رفیع میں واو حالت نصبی میں الف اور جری میں یا کے ساتھ اس کا استعمال کیا جائے گا انہی حروف کو بیٹے اگر یہ مضاف نہ ہو کن کی طرف یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف اگر ہو تو یہ اعراب ہے اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہو جائے تو کیا اعراب ہو جائے گا اس وقت اس کا اعراب وہی ہوگا جو کسی اس میں مورب کا یا متکلم کی طرف اضافت کرنے کی صورت میں اعراب ہوتا ہے جیسے جہاں غلامی ہے تو غلامی مرد بھی اس صورت میں تینوں ہی کنڈیشن اس کا اعراب کیا ہوگا اعراب تقدیری ٹھیک ہے اعراب کے حوالے سے کچھ تفصیلی گفتگو آپ نے پچھلے جماعت میں پڑھ لی تھی کہ اعراب کہیں تقدیری ہے کہیں کیا ہے لفظی ہے اور کہیں کہیں محلی ہے محلی کے بارے میں میں درج کرتا ہوں بات مکمل ہو گئی نا بیٹے اب یہ جو شروع کے جو چار ہیں اب اخ ہم اور ہندرے یہ چاروں کے چارہ کیا ہے یہ منقوص ہے منقوص منقوص کا مطلب اس میں منقوص کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے منقوص بول رہے ہیں جن کے آخر میں کیا ہے حرف علت ہے وہ کیا ہے بھائی واو ہے کیا ہے ابن اصل میں کیا ابا اون ہے اخن کے اصل کیا آخا اون ہے ہمن کے اصل کیا ہم اون ہے ہرن کے اصل کیا ہے لکھا ہے ان چاروں کو لکھا ہوگا انہوں نے اس پر دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے کہ جب ان کے تسنیہ بنائے جاتے ہیں یہ ابوانے ہو جاتے ہیں تسنیہ جمع اور تصغیر یہ وہ چیزیں ہیں جو چیزوں کو اپنی استعارت میں پھیر دیتے ہیں ٹھیک ہے مراحل علماء میں آپ نے پڑھا تھا ان چیزوں کے بارے میں جہاں یاد ہو کہ ہاں تصویر ہے جمع تسنیہ وغیرہ یہ چیزیں جو کیا ہوتی ہیں اشیاء کو ان کی اصلی حالت کی طرف پھیر دیتی ہیں اچھا اس کے بعد کیا ہے یہ تو فا کے فتح کے ساتھ میں عین کلمہ ساکن ہے کیا ہو جائے گا بھائی یہ کیا ہے ہادی اربع منقوصات بالواو دل علیہ تثنیتهما ابوان اخوان ہموان ہنوان واصلها ابون اخون ہمون اور ہنون ٹھیک ہے ابون بولیں گے تو کہاں چلے جائیں گے چاروں میں رہے صحیح وہ ساری مثال آگے جائیں مترائے صحیح ٹھیک ہے چلے اس کے بعد کیا ہے بھائی چار کے بعد دو اور ہے دونوں کے بارے میں اور آ رہا ہے یہ حجوف بالوا ہے لکھا ہے نیچے والے دیکھو کیا مثال ہے فمن ہے فمن کی اصل کیا ہے فاؤل لکھا علی وزن فاعل بفتح الفاء وسکون العین کیوں ہے اس کی جمع کیا آتی ہے افواہ آتی ہے میں نے بتایا نا کہ کوئی لفظ ایسا ہے مفرد میں کچھ اور ہے جمع میں کچھ اور ہے تو جمع میں جو ہے اس سے مفرد کی اصلیت کا پتہ چل جاتا ہے تو فامن کی اصل کیا ہے فاعل کے وزن پر اس پر دلیل کیا ہے افواہن اس کی جمع آنا اس پر دلیل ہے فاؤن کی جمع کیا آتی ہے افواہ آتی ہے اسی طرح فاؤن کی جمع افواہ اور ذو کی اصل کیا ہے خود انہوں نے لکھا ہے کہ یہ لفیف مقرون ہے اس کی کیا ہے اس کی ہے
लावुन है, सुनाया क्या इसकी भी है, लावुन है। कैसे इसमें क्या हो गया, वाव मुतहर्रिक में कबल मफ्तूह है, अलिफ से बदल लिया, क्या हो जाएगा, दवाउन हो जाएगा, दाउन हो जाएगा। फिर उसको तखफीफन क्या कर दिया, हस्फ कर दिया, गिरा दिया। फिर दाल के फतहे को जम्मे से चेंज कर दिया ताकि ये हस्फ के वाव पर दलालत करे। क्या लिखा है, क्या पढ़ रहे हो उधर, क्या लिखा है, कुछ लिखा है? चलो माशाल्लाह, अच्छी बात है कि आप लोग हाशिया वगैरह कुछ पढ़ने लगे। क्या है, ज़बाबुन अला वज़्न फ़ाल लिखा है। फिर क्या किया है, औज़िबत इहदल वावैन लित्तख़फ़ीफ़, दाल इन्होंने बयान कर दिया। मैं क्या कर रहा हूँ, उसको चेंज कर रहा हूँ अलग अलग अंदाज में, ठीक है। खत्म होने मिले, चले। उसके बाद किला, किलता, वकीला मुज़ाफ़न, किला के में क्योंकि असल है, किलता क्या है, ज़ू हो तो गया ना, ज़ू मुज़ाफ़ होता है कभी इसमें ज़ाहिर की तरफ हो गया, ज़ू मालिन, ज़ू इल्मिन, ज़ू फ़िक़्हिन, खत्म क्या हो गया, साहिब माल माल वाला, ठीक है। क्या बताना कुछ और है, जब भी मुज़ाफ़ हो गए इसमें ज़ाहिर की तरफ, ठीक है। और जो अबुन वगैरह जो मौजूद है वगैरह, या मुतकल्लिम के अलावा किसकी तरफ देखा तो जो भी करेंगे वो सारा मुखालिफ होगा। तुम्हारा बाप अबू जैद, अबू हुरैरा, आया कि नहीं आया, अबू हनीफा, चलो या मुतकल्लिम होता मुज़ाफ़ ना, बाकी जिधर चाह कर लेता, क्योंकि या मुतकल्लिम वगैरह मुज़ाफ़ करेंगे तो फिर तीनों ही सूरत में ये जितने भी आसमाइन करा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। चीनों क्या आसमाई सित्ता पढ़ा, कब क्या पढ़ा, मुकब्बरा पढ़ा आपने, मुसग्गरा नहीं, क्या है मुकब्बरा, मुकब्बरा। अब वज़ीफ़ क्या है, मुसग्गरा, क्योंकि तस्गीर अगर लेके जाएंगे इनकी तो तस्गीर बनाने की सूरत में इन सब कहरा किस में जाएगा, मुफरद मुनसरिफ सही कहरा हो जाएगा। जा क्या है भाई, उबैयुन है। अब क्या मतलब क्या रहेंगे आप, अब अभी नहीं पढ़ा इसको तो ये हो जाएगा, फिर इसमें मनसूब हो जाएगा, ठीक है। उखैयुन है, उखैयुन, जा उखैयुन, राई तो मरा तो मुसग्गर होने की हालत में तीनों कहरा किसमें जाएगा, मुफरद टाइम तो हमारे जाने पर जमा कर देना, ठीक है। 1 मिनट बाकी है, यहाँ से इंशाल्लाह कल पढ़ाएंगे। एक आखिरी कुछ चीज़ें सुन लें आप, कि आपके बहुत फ़ायदे की चीज़ें बैठे जो आप लोग अमूमन लाते नहीं हैं। काफ़ी कुछ नोट के अंदर इस तरह की बातें उन्होंने पेश की हैं। वो ये है कि एराब की अव्वल जो है ना बेटे, जो सूरत आ रहा है वो 3 सूरत है, लफ्ज़ी, तकदीरी और महल्ली। ये साहब काफ़ी है, 2 ही सूरत बयान की है, लफ्ज़ी और जी, लफ्ज़ी और तकदीरी 2 ही सूरत बयान की है। तीसरी सूरत महल्ली उन्होंने छोड़ दी है, हालांकि उसका बयान आगे चल करके भी कहना कि हो ही जाता है। एराब लफ्ज़ी ये किसे कहते हैं, माला यमनउ मिनन नुत्क़ बिही मानिउन। एराब लफ्ज़ी का मतलब ये है कि जिससे तलफ़्फ़ुज़ करने से कोई चीज़ ना रोकने वाली हो, इसका आप तलफ़्फ़ुज़ कर लें वो एराब लफ्ज़ी है। इसका तलफ़्फ़ुज़ आप ना कर सकें ताज़ुर की बुनियाद पर या किसकी बुनियाद पर, सकील होने की बुनियाद पर या मुनासबत की बुनियाद पर। मुनासबत से मुराद क्या है कि कोई इसमें उसकी इजाफ़त हमने या मुतकल्लिम की तरफ कर दी तो उस या की मुनासबत से आप क्या करेंगे, आप उसमें एराब का ज़ुहूर नहीं होगा। इससे जहाँ गुलामी या है कि मुतकल्लिम की बुनियाद पर गुलाम का जो एराब है वो तीनों हालत में ऐसा है, ये उसको मुनासबत के तौर से लिया गया, ठीक है। अच्छा, ताज़ुर किसे कहते हैं ये इंशाअल्लाह कल बयान आएगा, इमाम ताज़ुर उस तरह के बारे में। तो एराब महल्ली किसे कहते हैं, एराब महल्ली क्या है, ये वो उन मबनियों में जारी होता है जो क्या है भाई, वो मा यक़उ फ़िल मबनियात अत्तारी अलैहा अल-बिनाउ मिन तग़य्युरिन एतिबारिय्यिन फला यकूनु ज़ाहिरन वला मुक़द्दरन। मबनियात में जो है ना एराब का जो हम जाहिर करते क्या है, जहाँ हाउलाई, जहाँ के बाद ये हाउलाई जो आए क्या है, मबनी है। यहाँ क्या है, इसका एराब क्या है, लफ्ज़ी भी नहीं है, तक़दीरी भी नहीं है, बल्कि क्या है, मबनियों में जो एराब हम जारी करते हैं वो क्या होता है, एराब
محلے، اور پیرا بھی محلے کا ایک معنی اور بھی آتا ہے انشاءاللہ کل ہم آپ کو بتاتے ہیں. آپ چاہیں گے تو النحو الکبیر میں اس کا مطالعہ کر لیجیے گا تو آپ کے لیے فائدہ مند چیز ہے. تو آج کی گفتگو کہاں تک ہو گئی؟ کلاس انشاءاللہ کل مجھ کو پڑھیں. جی جی تقدیری مطلب وہی ہے کہ جہاں اعراب کے تلفظ کرنے سے کوئی معنی ہو. وہ معنی کیا ہے؟ تعذر بھی ہو سکتا ہے. تعذر کا معنی کیا ہے انشاءاللہ کل بتاتا ہوں. وہاں آپ اس کا تلفظ ہی نہیں کر سکتے جس جہاں الفتح رایت الفتح مرات بالفتح. اور استسقاء ہے یعنی تلفظ تو کر سکتے ہیں لیکن دشواری ہے. یا بھی ہے کہ تقدیری اعراب کی ایک وجہ ہوتی ہے مناسبت ہے. یہ کیا ہے؟ اس میں مضاف ہے متکلم کی طرف یا کہ مناسبت سے وہاں اعراب کا ظہور نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم.